حضرت انبیاء کرام علیہ السلام اس دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد زندہ ہی ہے، مانا کہ شہیدوں کے بارے میں قرآن شریف میں آیا ہے کہ ان کو مردہ مت کہو، لیکن نبیوں کے بارے میں بھی حدیث کی بہت سی روایتوں سے ثابت ہے کہ وہ اس دنیا سے چلے جانے کے بعد زندہ ہی ہے۔ امام قرطبی نے اپنی کتاب تذکرہ میں فرمایا ہے کہ حضرت انبیاء کرام کی موت کا حاصل اتنا سمجھو کہ وہ ہماری نظروں سے چھپا دیے گئے ہیں، اور ان کا حال ہماری نسبت ایسا ہے کہ جیسے فرشتوں کا حال ہے کہ ہم فرشتوں کو دیکھ نہیں سکتے ہیں۔ محدث بہقی رضی اللہ نے فرمایا ہے کہ حضرت انبیاء کرام کی روحیں قبض کرنے کے بعد پھر واپس کر دی گئی، اسی لیے وہ اپنے رب کے حضور میں زندہ ہے جیسا کہ شہید ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انبیاء علیہ السلام زندہ ہے، اپنی قبروں میں نماز پڑھتے ہیں۔ یہ نماز تکلیف شرعی کی وجہ سے نہیں ہے بلکہ لذت حاصل کرنے کے لیے ہے۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ سے روایت ہے کہ حضرت سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جمعہ کے دن مجھ پر درود زیادہ سے زیادہ بھیجا کرو، کیونکہ یہ دن مشہود ہے، جس کے معنی یہ ہے کہ اس میں فرشتوں کا آنا زیادہ سے زیادہ ہوتا ہے۔ پھر ارشاد فرمایا ہے کہ بے شک تم میں سے جو بھی آدمی مجھ پر درود بھیجتا ہے اس کا درود میرے سامنے پیش ہوتا ہے جب تک کہ وہ اس میں لگا ہوا ہو۔ سوال کیا گیا کہ یا رسول اللہ، وفات کے بعد کیا ہوگا؟ ارشاد ہوا کہ وفات کے بعد مجھ پر درود پیش کیا جاتا رہے گا، کیونکہ اس عالم دنیا میں جا کر بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم زندہ رہتے ہیں، اور یہ زندگی روحانی نہیں ہوتی بلکہ جسمانی ہوتی ہے، کیونکہ بے شک اللہ نے زمین پر یہ حرام فرما دیا ہے کہ نبیوں کے جسموں کو کھا جائے، اسی لیے اللہ کا نبی زندہ رہتا ہے اور اس کو روزی بھی دی جاتی ہے۔ اس مبارک حدیث سے معلوم ہوا کہ حضرت انبیاء کرام علیہ السلام اس دنیا سے انتقال فرما کر جسمانی زندگی کے ساتھ زندہ ہیں اور روزی بھی پاتے ہیں۔ یہ روزی اسی دنیا کے مناسب ہے۔ شہیدوں کے بارے میں بھی روزی کا ملنا آیا ہے، لیکن حضرات انبیاء کرام علیہ السلام کی زندگی اور ان کو روزی دیا جانا شہیدوں کے مقابلے میں کامل ہے۔ حضرت شاہ عبدالحق صاحب محدث دہلوی رضی اللہ نے السلامات شرح مشکوٰۃ میں لکھا ہے، نبیوں کی زندگی کا ایسا مسئلہ ہے جس پر سب کا اتفاق ہے، کسی کو اس میں اختلاف نہیں، اور یہ حیات جسمانی جیسا کہ دنیا میں تھی، ان کی زندگی روحانی یا معنوی نہ سمجھی جائے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ ایک بار ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مکہ اور مدینہ کے بیچ سفر کر رہے تھے۔ آپ نے ایک وادی گھاٹی کے بارے میں پوچھا، کون سی وادی ہے؟ موجود لوگوں نے جواب دیا کہ یہ وادی رزق یعنی روزی کی گھاٹی ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ گویا میں دیکھ رہا ہوں موسیٰ علیہ السلام کی طرف، یہ فرما کر ان کے رنگ اور بالوں کی حالت کچھ بیان فرمائی اور فرمایا کہ وہ اس حال میں نظر آ رہے ہیں کہ اپنی دونوں انگلیاں دونوں کانوں میں دیے ہوئے ہیں اور اپنے رب کے نام کا تلبیہ زور زور سے پڑھتے ہوئے اس وادی سے گزر رہے ہیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ اس کے بعد ہم اور آگے چلے، یہاں تک کہ ایک وادی آئی، اس کے بارے میں فخر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ کون سی وادی ہے؟ حاضر لوگوں نے جواب دیا کہ یہ وادی ہرشہ نامی ہے، یا بجائے ہرشہ کے لفظ کہا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ گویا میں یونس علیہ السلام کو دیکھ رہا ہوں کہ سرخ اونٹنی پر سوار ہے، ان کے جسم پر ان کا جبہ ہے اور ان کی اونٹنی کی لگام پیڑ کی چھال کی ہے، تلبیہ پڑھتے ہوئے اس گھاٹی میں گزر رہے ہیں۔ اس مبارک حدیث سے ثابت ہوا ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت یونس علیہ السلام کو بیداری کی حالت میں تلبیہ پڑھتے ہوئے دیکھا۔ معلوم ہوا کہ حضرات انبیاء کرام کی برزخی زندگی اتنی کامل اور اتنی بلند ہے
کہ اس دنیا میں تشریف لا سکتے ہیں اور حج کی ضروری رسمیں ادا کر سکتے ہیں اور ان کا دیکھا جانا بھی ممکن ہے۔ کچھ بزرگوں سے جو یہ نقل کیا گیا ہے کہ انہوں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو بیداری میں دیکھا تو یہ جھٹلانے کی چیز نہیں ہے۔ اگر کوئی تصدیق نہ کرے تو جھٹلانا بھی مناسب نہیں ہے۔ معراج شریف کا واقعہ جو حدیث کی کتابوں میں آیا ہے اس میں یہ بھی ہے کہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے موسیٰ اور عیسیٰ اور ابراہیم علیہ السلام کو کھڑے ہوئے نماز پڑھتے دیکھا۔ اتنے میں نماز کا وقت آ گیا تو میں ان کا امام بنا۔ اس وقت حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اپنی دنیاوی زندگی میں ہی تھے اور جن نبیوں کو آپ نے نماز پڑھائی وہ برزخی زندگی میں تھے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام گو اس دنیا میں نہیں ہیں مگر برزخی زندگی میں بھی نہیں ہیں، بلکہ ان کی یہی دنیا کی زندگی اس وقت تک جاری مانی گئی ہے جب تک کہ دوبارہ تشریف لا کر وفات نہ پا جائیں۔ احد کے کچھ شہیدوں کے جسم سالوں برسوں کے بعد بھی صحیح و سالم پائے گئے۔ موطا امام مالک رحمۃ اللہ میں ہے کہ عمر بن جموح رضی اللہ اور عبداللہ بن عمر رضی اللہ کی قبر کو پانی کے بہاؤ نے کھود دیا تھا۔ یہ دونوں انصاری تھے اور احد کی لڑائی میں شہید ہوئے تھے اور ایک ہی قبر میں دونوں کو دفن کر دیا گیا تھا۔ جب پانی نے قبریں کھود ڈالی تو دوسری جگہ دفن کرنے کے لیے ان کی قبر کھودی گئی تو اس حالت میں پائے گئے کہ ان کے جسموں میں ذرا بھی فرق نہ آیا تھا اور ایسا لگتا تھا کہ جیسے کل ہی وفات پائی ہے۔ یہ واقعہ اس وقت کا ہے جبکہ احد کی لڑائی کو 56 سال گزر چکے تھے۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے امیر ہونے کے زمانے میں مدینہ طیبہ میں نہر نکالنے کا ارادہ فرمایا تو اس کی گزرگاہ میں احد کا قبرستان پڑ گیا۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اعلان فرما دیا کہ اپنے اپنے رشتہ داروں کی لاشیں یہاں سے اٹھا کر دوسری جگہ کر لیں۔ جب اس مقصد سے لاشیں نکالی گئی تو بالکل اپنی اصلی حالت پر تر و تازہ معلوم ہوتی تھی۔ اسی وقت یہ واقعہ بھی پیش آیا کہ کھدائی کرتے ہوئے حضرت حمزہ رضی اللہ کی مبارک قدم میں کدال لگ گیا تو اسی وقت خون جاری ہو گیا۔ یہ واقعہ احد کی لڑائی سے 50 سال بعد کا ہے۔ احد کے شہیدوں کے علاوہ اور بھی امت کے دوسرے بزرگوں کے بارے میں سیر و تاریخ کی کتابوں سے یہ ثابت ہے کہ دفن کرنے کے بعد جب برسوں کے بعد دیکھے گئے تو ان کے جسموں میں کوئی تبدیلی نہ ہوئی تھی۔ حضرات انبیاء کرام علیہ الصلاۃ والسلام کے بارے میں تو حدیث شریف میں قطعی فیصلہ ہے کہ ان کے جسموں کو زمین گلا نہیں سکتی، لیکن کسی غیر نبی کو بھی اللہ تعالیٰ یہ شرف بخشے تو ان کی رحمت اور قدرت سے کچھ ناممکن نہیں ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔